سورہ رحمان کا تعارف۔ سورہ رحمان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 3 رکوع اور 78 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ رحمان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمن سے کی گئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن زینت فرمایا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے اور ذات و صفات پر اعتقاد ایمان کی زینت ہے۔ اس صورت میں جنت کی حوروں، ان کے حسن و جمال، ان کے زیورات کا ذکر ہے اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں۔ اس صورت میں آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 جگہ ارشاد ہوا۔ اس سے صورت کی زینت زیادہ ہو گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے۔ اس سورت کی آیات اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کی تاثیر بہت مضبوط ہے۔ مروی ہے کہ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے میرے سامنے اس کی تلاوت کیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تو اس نے عرض کی، اسے دوبارہ پڑھیے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کہنے پر 3 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھا۔ سورہ رحمان سن کر اس نے عرض کی، خدا کی قسم یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت حلاوت ہے، اس کا نیچے والا حصہ سرسبز ہے اور اوپر والا حصہ پھلدار ہے، اور یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی وحی ہونے پر دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نیز اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں جیسے قرآن پاک کو نازل کرنے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تعلیم دینے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کی تعلیم دینے کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سورج، چاند، زمین پر اگی ہوئی بیلوں، درختوں، آسمانوں اور زمینوں، باغات میں پھلوں اور کھیتوں میں فصلوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی پیدائش، میٹھے اور کھاری سمندروں اور ان میں سے موتیوں کے نکلنے کو بیان فرمایا گیا۔ اس جہاں کے فنا ہونے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے باقی رہنے اور تمام مخلوق کے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونے کا ذکر فرمایا گیا۔ اس صورت کے آخر میں قیامت، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سختیوں اور ہولناکیوں وغیرہ کا ذکر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔